اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم اپنا نواں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے قال الملأ، اور باقی اس کے اندر سورہ اعراف کی آیت آئی ہے جو 8ویں پارے میں تھی، وہی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ نمبر 88 کے اندر ہے کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی، آخر کیوں؟ شعیب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور نہ ماننے والے پر عذاب آتا، مگر ہو یہ رہا کہ دونوں فریق برابر درجے میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے سچا مان لیں؟ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اس پر قوم کے متکبر سرداروں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ ظالم متکبر کہا کرتے تھے کہ اے شعیب، یا تو تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں وہ سب ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ آیت نمبر 89۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس ہو جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا۔ آیت نمبر 90۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبر سرداروں کا ایک گروہ قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ واپس میں کہنے لگے یا اپنے پیروں سے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو تم بڑے بے وقوف جاہل ٹھہرو گے۔ آیت نمبر 91۔ اس آیت میں اس سرکش قوم کے عذاب کا واقعہ ہے، اس طرح ذکر فرمایا کہ ان کو سخت اور عظیم زلزلے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 92۔ اس آیت میں قوم شعیب کے واقعے سے دوسروں کو عبرت کا سبق دیا گیا ہے کہ جو اس واقعے کے بیان کا اصل مقصد ہے، اس کا ایک معنی کسی کی قوم میں خوشحالی عیشی کے ساتھ بسر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اس جگہ یہاں معنی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن مکانات میں آرام اور عیش کی زندگی گزارتے تھے اس عذاب کے بعد ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی یہاں آرام و عیش کا نام ہی نہ تھا۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی لوگ خسارے میں پڑے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور انجام کا خسارہ انہیں اٹھانا پڑا۔ آیت نمبر 93۔ اس کے اندر قوم پر عذاب آتا ہوا دیکھ کر شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام یہاں سے مکہ معظم آ گئے اور پھر آخر تک وہیں قیام انہوں نے کیا۔ انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبر نے شفقت و رحمت کے سبب دل دکھایا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ نمبر 94۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ کچھ انہی کے ساتھ محض مخصوص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہی ہے کہ قوموں کی ہدایت اور ان کی فلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ جو لوگ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو دل ان کو دنیا کی
تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ تکلیف اور مصیبت ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ انسان کو فطرتاً مصیبت کے وقت ہی خدا یاد آتا ہے، اور یہ ظاہری تکلیف اور مصیبت در حقیقت رحمان اور رحیم کی رحمت اور عنایت ہوتی ہے۔ نمبر 95۔ اس کے بعد اس آیت میں یہ آیا کہ اور اس میں کہا گیا کہ وہ فقر و فاقہ یا بیماری کی بدحالی ہے جس کا ذکر اس کے اندر آیا ہے، اور اس سے مراد اس کے مقابلے مال میں، وسط میں، فروغی میں، بدن میں، صحت میں، سلامتی میں ہے، اس کی بنا سے جس کی ایک معنی بڑھانے اور ترقی کرنے کے بھی آتے ہیں۔ جانور کی جیسے کہ چربی اور بال بڑھ گئے، اسی معنی سے اس جگہ آیا ہے کہ بڑھ گئے اور ترقی کر گئے۔ یہ ہے کہ پہلا امتحان فقر و فاقہ کے لیے بیماری وغیرہ میں مبتلا کر کے لیا گیا تھا، جب ان میں ناکامی ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوئے تو دوسرا امتحان اس طرح لیا ان کا فقر و فاقہ بجائے مال اور دولت کی وسعت اور بیماری کے بجائے صحت اور سلامتی ان کو عطا کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور ہر چیز میں ترقی کر گئے۔ اس امتحان کا حاصل یہ تھا کہ مصیبت کے بعد راحت اور دولت ملنے پر وہ شکر گزار ہوں اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ غفلت شاری اور راحتوں میں اور لذتوں میں وہ گھس گئے اور اس سے بھی ہوشیار نہ ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ برے اعمال کا نتیجہ ہے، بلکہ زمانے کی عادت یہی ہے کہ کبھی راحت، کبھی رنج، کبھی بیماری، کبھی مصیبت، کبھی تنگی، کبھی فراغی ہو۔ یہ کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی حالات پیش آئے تھے۔ 95، 96، 97، 98 اس کے اندر یہی بات چلی آ رہی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا امتحان تکلیف اور مصیبت کے ذریعے کیا گیا، اس میں ناکامی ہوئی۔ دوسرا امتحان راحت اور دولت سے کیا گیا، اس میں ناکام رہے اور کسی طرح اپنی گمراہی سے باز نہ آئے، تب اچانک عذاب میں پکڑے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ دوسرے قسم کی آزمائشوں میں ناکام رہے اور ہوش میں نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو اچانک اس طرح عذاب میں پکڑ لیا کہ ان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اور یہ آیا کہ ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانیوں سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور یہاں پہ ان آیتوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات و موجودات کی برکت ایمان اور تقوی پر موقوف ہے، ان کو اختیار کیا جائے آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا کی فلاح و برکت میں بھی حاصل ہوتے ہیں، اور ایمان اور تقوی کو چھوڑنے کے بعد ان کی برکت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اور آج کی دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات ایک محسوس حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ 99 اس آیت میں پھر دنیا کی سب قوموں کو تنبیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کے بسنے والے اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے کہ ہمارے عذاب ان کو اس حالت میں آ پکڑے جبکہ وہ رات کو سو رہے تھے، اور کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آ پکڑے جبکہ وہ دن چڑھے اپنے لب و لباب میں مشغول ہو گئے۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں اور تقدیر سے مطمئن ہو بیٹھے؟ سو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور تقدیر سے بے فکر وہی قوم ہو سکتی ہے جو خسارے میں پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 100 اس آیت میں پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات سنا کر موجودہ قوم کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لیے بڑا درس اور عبرت ہے جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا عذاب اور غضب اور عذاب نازل ہوا ہے، جن کاموں کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ مطلب یہ کہ یہ گناہ کے دو نتائج بتائے گئے ہیں، ان پر مصیبت آئے اور ان کے دل سخت ہو جائے۔ آیت نمبر 101 میں آیا ہے عظیم و شان خبر، معنی یہ ہے کہ ہلاک شدہ بستیوں کے بعض واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں حرف من سے ارشاد کر دیا گیا کہ پچھلے اقوام کے حالات، دو واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سب واقعات کا
ایک نچوڑ نہیں بلکہ ہزاروں واقعات میں سے چند اہم واقعات کا بیان ہے۔ اور آیت 02 میں آیا ہے کہ یہ لوگ اکثر لوگ ایک بات پر عہد والے نہیں تھے، مطلب کمٹمنٹ ان کی نہیں ہوتی تھی۔ اور آیت نمبر 103 کے اندر ہے، یہاں تک کہ آخر تک موسیٰ کا ایک طویل قصہ آئے گا اور اس میں دیکھنے کو کہا گیا ہے کہ غور کرو، جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور ناانصافیاں کرتے ہیں، بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 104، اس میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میرے حال اور منصب نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات جھوٹ کے منسوب نہ کروں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ اس کے پاس خدائی امانت ہوتی ہے، اس میں اپنی طرف سے کمی پیشی کرنا خیانت ہے۔ آیت نمبر 105 سے 110، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے 2 بڑے نکات تھے، قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا۔ معجزہ اور جادو میں فرق۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو اپنے انداز سے ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والے ذرا بھی غور کریں اور ہٹ درمی اختیار نہ کریں تو معجزہ اور ظاہر کا فرق خود بخود سمجھ لیں گے۔ ظاہر کرنے والے عموماً ناپاکی اور گندگی میں رہتے ہیں، اور جتنی گندگی اور ناپاکی میں ہو اتنا ہی ان کا جادو زیادہ منسب ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے طہارت کی طبیعت ثانیہ ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کا کھلا ہوا فرق ہے، لیکن وہ اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ اللہ اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا جادو چلتا بھی نہیں۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اپنے جادوگروں کے افعال کے ساتھ مختلف پایا، اس لیے اس پر مجبور ہوئے کہ یہ کہا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں جو عام جادوگر اس جیسے کاموں کا مظاہر نہیں کر سکتے، یعنی یہ ماہر جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، تو اب بتا دو کہ تمہارا کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو۔ نمبر 111 سے لے کے 122 تک ہے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ ان موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیجیے اور اپنے شہروں میں جادوگروں کو یعنی چپراسیوں کو اور حکم نامہ دے کر بھیج دیجیے کہ وہ سب شہروں سے سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ اور انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، انعام بھی بڑا ملے گا اور مزید چیزیں بھی دی جائیں گی، تم ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب سے اس کی اطلاع دی گئی اور مقابلے کے لیے تاریخ معین ہوئی، اور تاریخ پر سب ایک میدان میں جمع ہوئے۔ اس وقت ان سحراؤں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، خواہ آپ اول اپنا میدان میں مطلب جو عصا ہے میدان میں ڈالیں جس کو آپ اپنا معجزہ بتلاتے ہیں، اور یا آپ کہیں تو ہم ہی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو جادو سے دیکھنے والے لوگوں کی نظر بندی کر دی، جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہراتی نظر آنے لگی اور ان پر یہ ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجیے۔ جیسے ڈالا انہوں نے تو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس میں سے اژدھا بن کر اس نے سارے بنے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ بس اس وقت حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا اور انہوں نے یہی صحراؤں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب ان کا ختم ہو گیا۔ بس وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کی قوم اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے اور اپنا سامنا
لے کر چلے گئے جتنا ان کا سامان تھا، اور جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ 123 سے 127۔ فرعون بڑا گھبرا کر کہا ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے، تو ایک مضمون گھڑ کی صحراؤں سے کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، بدو اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ جنگ زری کے طور پر ہوا ہے ایک کارروائی تھی جس پر تمہارا عمل رد عامل ہے۔ اس شہر میں خفیہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ تم یوں کرنا ہم یوں کریں گے، پھر اس طرح ہار جیت ظاہر کریں گے، اور یہ کارروائی ملی بھگت اس لیے ہے کہ تاکہ تم سب مل کر اس شہر سے وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، پھر سب خاطر سب مل جائیں گے، یہاں ریاست کرو۔ سو بہتر ہے کہ اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا تاکہ یہاں پہ تم سب کو عبرت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم مر بھی گئے کسی بڑے ٹھکانے میں تو نہ جائیں گے بلکہ اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے جہاں ہر طرح امن اور راحت ہے، سو ہمارا نقصان ہی کیا ہے، اور تو نے ہم کو کون سا عیب دیکھا ہے جس پر اس قدر شور و غل ہے، بہر اس کے ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے، سو کوئی عجیب بات نہیں۔ پھر اس کی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما کہ اگر سختی کرے تو مستقل رہے، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال کہ یہ اس کی سختی سے پریشان ہو کر کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عظیم منظر عام پر ظاہر ہوا اور جتنے جادوگر تھے ایمان لے آئے اور بعض لوگ بھی اس کے تابع ہو گئے، اس وقت قوم فرعون کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ بعض آدمی مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرعون نے کہا کیا اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو تابعین کو یوں ہی ہم لوگ آزاد کر دیں اور رہنے دیں؟ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں۔ فساد یہ کہ اپنے خیر اور اندیشہ کی یہ تو بغاوت ہے، اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے تجویز کیے ہوئے معبودوں کو ترک کرتے رہے، یعنی ان کے معبود ہونے کے منکر رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بھی ایسے ہی کرے، یعنی آپ اس کا انتظام کیجئے۔ فرعون نے کہا کہ ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے تاکہ ان کا زور نہ بڑھ سکے، اور چونکہ عورتوں کے بڑھنے سے کوئی اندیشہ نہیں، نیز ہم کو اپنے کار خدمت کے لیے بھی ضرورت ہے، اس لیے عورتوں کو زندہ رہنے دیں، اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے، اس انتظام میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ آیت نمبر 128 سے 132۔ اس کے اندر یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر ایک طرح غصہ اتارا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف عورتوں کو باقی رہنے کا قانون بنا دیا، تو بنی اسرائیل گھبرائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو عذاب فرعون نے ان پر ڈالا تھا وہ پھر آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا، تو پیغمبر نا شفقت اور حکمت کے مطابق اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو دو چیزوں کی تلقین فرمائی، ایک دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، دوسرا یہ کہ صبر اور ہمت سے کام لینا۔ یہ بھی بتلا دیا کہ اس نسخے کا استعمال کرو گے تو یہ ملک تمہارا ہے، تمہیں غالب آؤ گے۔ یہی مضمون ہے ان آیتوں کا، اور فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، اور پھر ساری زمین اللہ کی ہی ہے، جو چاہو گے اس کو اس زمین کا وارث اور مالک بنائے گا، اور یہ بات متعین ہے کہ انجام کار کامیابی متقی پرہیزگاروں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا جس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے
اللہ پہ یقین کرو اور صبر تھامے رکھو تو انجام بہت ہی اچھا ہوگا اور ملک مصر کے مالک اور قابض ہوئیں گے۔ 128 میں بہت ہی اچھی دعا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہو، اور سب کو ہی ضرورت پڑتی ہے اور صبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے مشکل وقت میں، حالات میں، تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے، استعینوا باللہ واصبروا۔ آیت نمبر 133 سے 136۔ جب ایسی سرکشی اختیار کی تو پھر ہم نے ان 2 بلاؤں کے علاوہ یہ بلائیں مسلط کی کہ ان پر کثرت کی بارش، طوفان بھیجا جس سے مال و جال ان کا ختم ہونے کا اندیشہ ہو گیا، اور اس سے گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ عہد لیا کہ آپ ان دعا کریں اور یہ بلائیں جو ہیں دور ہو جائیں تو ہم ایمان لائیں گے، جو آپ کہیں گے اطاعت کریں گے۔ پھر جب وہ بلائیں دور ہوئیں اور دل ان کا بالکل صحیح ہو گیا تو پھر بے فکر ہو گئے، اب تو جان بھی بچ گئی اور مال بھی خوب ہوگا۔ اب بادستور اپنے کفر کے اندر وہ دوبارہ گامزن ہو گئے۔ ہم نے ان کے کھیتوں پہ ٹڈیاں، ان کے اوپر پھر عذاب مسلط کیا، ان کے اوپر پھر ٹڈیاں بھیجی، پھر وہ مسلط کیا، پھر کھیتوں کو تباہ ہوتے دیکھا تو گھبرا گئے، پھر ویسے ہی عہد کرنے لگے کہ آپ دعا کیجئے وہ بلا دور ہو جائے، اور غلہ وغیرہ تیار کر کے اپنے گھروں میں پھر لے آئے، بے فکر ہو گئے، اب تو غلہ قابو میں آ گیا۔ پھر وہ بات دستور کفر کی حالت میں چلے گئے، مخالفت میں جمع ہوئے تو پھر اس غلے میں گھن کا کیڑا پیدا کر دیا، مطلب 5 ان کے اوپر ٹوٹل عذاب دیے گئے تھے۔ اور جب گھبرا کر پھر اسی عہد و پیمانہ انہوں نے کیا کہ دعا کریں اور یہ بلائیں دور ہو جائیں، اس سے مطمئن ہو کر اب پھر سے واپس انہوں نے وہی چیز کی کہ پھر گئے، کفر کے اندر پڑ گئے، مخالفت کرنے لگے۔ تو اس وقت ہم نے ان کے کھانوں کو یوں بے لفت کر دیا کہ ان پر مینڈک ہجوم کر دیے کہ ان کے کھانوں کے برتنوں میں اڑ اڑ کے گرنے لگے، اچھل اچھل کے، مطلب شروع ہوئے اس سب، جس سے سب کھانا ان کا غارت ہو گیا۔ ویسے بھی گھر میں بیٹھنا مشکل کر دیا تھا، اور جو ان کے پینے کی چیزیں تھی، پانی، ان سب کے اندر اس کا پانی خراب ہو گیا تھا، اور جو ان کا پینے کی چیزیں تھیں اس کے اندر ان کا خون ہو جاتا، منہ میں لیا اور خون بنا، غرض اس پر بلائیں ہوئی، مسلط ہو گئی۔ کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے کھلے معجزے تھے کہ ان کی مخالفت پر ان کا ظہور ہوا، اور ان کے اوپر عذاب بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں اور پلٹ جائیں، پھر بھی تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ کی اتنی سختی پر بھی باز نہ آتے تھے، اور جب ان پر کوئی عذاب یا بلائیں کا موقع آتا تو پھر کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، وہ بات قہر کا دور کر دینا اور ہمارا باز آ جانے پر، سو ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں، یعنی دعا کر دیں کہ یہ چیزیں ہٹ جائیں، تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان کی دعا موسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی، ان سے ان کا عذاب کو ایک خاص وقت تک ان کے پیچھے سے ہٹا دیا گیا، پہنچا نہیں، تو فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، اس طرح بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے اور ساری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ 137 سے لے کے 141۔ فرعون اور اہل فرعون کو غرق کر کے ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اس زمین کی تمام حدوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، ظاہری برکت کثرت پیداوار سے اور باطنی برکت زین فضائل سے، اور مسکین
انبیاء علیہ السلام ہونے سے، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، جس کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو دھرم بھرم کر دیا، اور جس دریا میں فرعون کو غرق کیا گیا ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار اتار دیا، جس کا قصہ سورہ شعراء میں ہے۔ پھر پار ہونے کے بعد ان لوگوں کا ایک قوم پر نظر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے تھے، یعنی ان کو پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسا ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس قوم میں لگے ہیں یہ تباہ کیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ ہمیشہ سے جاری رکھتا ہے، حق کو باطل پر غالب کر کے اس کو دھرم بھرم کر دیتا ہے، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے، کیونکہ شرک کا یقینی تباہ بربادی ہی ہے۔ اور فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود بنا دوں، حالانکہ اس نے تم کو بعض نعمتوں میں تمام دنیا جہان والوں پہ فوقیت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی تائید کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم اور ایذا سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو باکثرت قتل کر ڈالتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگار اور خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ 144 اور جب بنی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت ملے تو اس پر اطمینان کے ساتھ عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا قصہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ طور پر آ کر اعتکاف کریں تو آپ کو شریعت اور کتاب تورات دی جائے گی، اور 10 راتیں مزید ان 30 راتوں کا بنا دیا، یعنی تو تورات دے کر ان کو 10 راتیں عبادت کے لیے اور بڑھا دیں، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ میں آیا ہے اس طرح ان کے پروردگار کا مقرر کیا ہوا وقت سب مل کر پوری 40 راتیں ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور آنے لگے تو چلتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رکھنا، اور بد نظام لوگوں کی رائے پر عمل نہ کرنا۔ دین کی دعوت کا خلاصہ شکر گزاری ہے، اللہ کی نعمت پر شکر گزار ہونا۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جاتا ہے، اور آیت نمبر 145 کے اندر ہے قوت کے پکڑنے سے مراد دل کی مضبوطی، پکے عزم کے ساتھ پکڑو اور عمل کرو، کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو کسی چیز کو لیتا ہے تو ڈھیلے طریقے سے ہی پکڑتا ہے۔ 146 تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا۔ حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم سے محروم کرنے والے اسباب میں ہے تکبر، بے صبر اور حق سے ضد۔ آیت نمبر 50 ایک مومن کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حق، ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے۔ موسیٰ کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، بعض اوقات لوگ لیڈر کی بات بھی نہیں سنتے۔ نمبر 151 بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے۔ نمبر 153 سے لے کے 156 اس کی پہلی آیتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے گویا پرستی کرنے والے اور ان کے قائم رہنے والے بنی اسرائیل کے انجام میں بد کا ذکر کیا ہے کہ آخرت میں ان کو رب العالمین کے غضب کا سابقہ پڑے گا، جس کے بعد کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اور دنیا میں ان کو ذلت ہی نصیب ہوگی، جیسے سمری اور ان کے ساتھیوں کا حال ہے کہ انہوں نے گوسالہ پرستی سے
توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ذلیل اور خوار کر دیا۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ لوگوں کے حال ایسے کے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد اپنے اس جرم کی توبہ کر لی، اور توبہ کر کے جو کڑی شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کو توبہ قبول ہوگی، یہ لوگ حکم بجا لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے خداوندی کو بلایا کہ تم سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس قتل عام میں جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے، جو باقی رہے ان کی مغفرت ہو گئی۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا، تورات کی تختیاں جو جلدی سے انہوں نے رکھ دی تھی تو پھر اٹھا لی، اور اس کے نسخے میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور اس کے اندر ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب توراۃ لا کر بنی اسرائیل کو دی تو اپنی ہیلہ جوئی کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے آپ اپنی طرف سے لکھ کر لائے ہوں۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ اس قوم کو منتخب آدمیوں کو آپ کوہ طور پر لے آئیں تو ہم ان کو بھی خود اپنے کلام سنا دیں گے جس سے ان کو یقین آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور لے گئے۔ حسب وعدہ انہوں نے اپنے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، مگر جب یہ حجت بھی پوری ہو گئی تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے یا کسی اور کی، ہم تو جب یقین کریں گے جب کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے۔ ان کا یہ سوال چونک ہٹ دھرمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوا، ان کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی جس سے یہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور بظاہر مردہ ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں اور اس کی جگہ سائقہ کا لفظ آیا ہے اور یہاں رجوع کا۔ سائقہ کے معنی بجلی کے کڑک اور رجوع کے معنی زلزلہ کی ہیں۔ اس میں کوئی بات نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ لوگ ایسے ہو کر گرے جیسے مردہ ہوئے تھے اور حقیقتاً مر ہی گئے تھے یا ظاہر میں مردہ نظر آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت صدمہ پہنچا، اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، دوسرا اس لیے کہ اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ یہ تہمت لگاتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کر دیا، اور اس تہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کا مقصد ان کو ہلاک کرنا نہیں، کیونکہ اگر یہ مقصد ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جن میں یہ ہلاک کیے جا سکتے تھے، فرعون کے ساتھ غرق کر دیے جاتے تو گوسالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیے جاتے۔ آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ان کو ہلاک کرنا مقصد نہیں بلکہ سزا دینا ہے اور تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہم سب کو چند بے وقوفیوں کی عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ اس جگہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لیے ذکر کیا کہ ان 70 آدمیوں کی اس طرح غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہاتھوں ہلاک کیے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور پھر سب معافی دینے والوں سے سب معافی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کی سختی کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی کو معاف کر دیا، وہ سب لوگ صحیح سالم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نمبر 156 اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی، زکوٰۃ، آیات پر ایمان۔ آیت نمبر 157 یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی امی سے ہے۔ آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے پڑھے نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل کیا اس کی مثال نہیں، وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور
آپ واقعی آسانیاں دیتے تھے۔ 158 ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے۔ قیامت کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے، دنیا کے ہر ملک، ہر بر عظیم، ہر علاقے، ہر نسل، ہر زبان بولنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ ان کی اطاعت سب کے اوپر لازم ہے، سب کے اوپر۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصاری جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ہاتھ میں بھیجا گیا ہو وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ جس نے سن لیا، جان لیا، اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 160 لکڑی کا عصا چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت تھی۔ جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا، فرائض پر عمل نہ کیا تو ان سے ہر خیر ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 161 اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے، صرف غلطیاں ہی معافی نہیں کرتے بلکہ انعام بھی ساتھ دیتا ہے۔ آیت نمبر 162 اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے یا بندی پر کوئی انعام فرماتا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے، چاہے انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے، یا چاہے یا نہ چاہے۔ آیت نمبر 163 نافرمانیاں آزمائشیں لاتی ہیں۔ ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا، اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں، یہ قوم اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہی تھی۔ اللہ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے خود ساختہ طریقہ نکال کر اپنا مقصد و مطلب پورا کر لیا اور بظاہر یہ دکھایا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 166 بنی اسرائیل کی اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ نمبر 1 وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، نمبر 2 جو خود نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، نمبر 3 وہ جو ان کے کنارے کش تھے، خود نہیں پکڑتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جو خود نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، پتہ چلا کہ برائی سے روکنے والا اللہ کے عذاب سے عافیت کا سبب بنتا ہے، ورنہ انسان اس میں خود بھی ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 168 دونوں طرح کی آزمائشیں دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں اگر اس کے اندر حق کی طلب ہو۔ 169 پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے رہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں کے مال لیا، رشوتیں لیں۔ آیت نمبر 170 کتاب کو تھام لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو لے لینا، بار بار پڑھتے رہنا، اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا، اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے اہم چیز اپنی نمازیں درست کرنا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے یہاں مقرر نہیں پاتے یا اعلیٰ سطح پہ نہیں آتے، کیونکہ اللہ ان کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کرے گا اور اس کی احکامات کو مضبوطی سے تھام لے گا اور اپنے ایمان کو سب سے بڑی بات مضبوط رکھے گا اور توکل کرے گا، اللہ پہ صبر کرے گا اور توحید پہ یقین رکھے گا۔ آیت نمبر 172 یہاں ایک بات اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب اللہ ہی سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک بہت قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ قیامت تک جتنی بھی روحیں آنے والی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا آدم کی پشت سے پیدا کر دیا اور پھر ان سے خود خطاب کیا، لستو بربکم۔ سب حوروں نے اپنے رب کی پہچان لیا اور کہا ہم یہ گواہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے گواہی لے رہا ہوں تم سے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے۔ آیت نمبر 175
علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسوں سے انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ یہ قصہ بہت بڑے عالم کا ہے کہ جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ علم اور دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیتوں کو اس نے بھلا دیا۔ آیت کا علم ہونے کے باوجود اس نے روح گردانی کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ آیت کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا، ان کی پابندی چھوڑ دینا، یہ شیطانوں کے وسوسے کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جب بھی شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کسی پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب اللہ کے خلاف ہوتی ہیں اور پھر وہ ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ناموں کو اچھے نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنی میں بھی اچھے لگتے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اس کو پکارو۔ مانگنے جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں یعنی ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 181 سے 185 یا اہل جہنم کے حالات اور صفات اور ان کی گمراہی کا یہ سبب بیان کیا تھا کہ انہوں نے خدا داد عقل و بصیرت اور فطری قوتوں کو ان کے اصلی کام میں نہ لگائیں اور ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے مرض کا علاج اسماء الہی اور ذکر اللہ کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اس آیت میں اہل ایمان اور اہل حق کا ذکر ہے کہ جنہوں نے عقل خدا داد سے کام لے کر صحیح راستہ اختیار کیا۔ جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس میں کوئی نزاع یا مقدمہ پیش آئے تو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ بھی حق یعنی قانون الہی کے تحت کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورے میں شریعت کا اتباع کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں پیش آئے تو اس کا فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اس شبہ کا جواب ہے کہ جب قوم ترقی کا حق پرستی اور حق میں انصاف کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جو حق سے سرسار دور ہیں وہ کیوں دنیا میں پھیلتی پھولتی نظر آ رہی ہیں؟ ان کا یہاں پہ جواب ہے کہ یعنی ہم اپنی آیت کے جھٹلانے والوں کو اپنی حکومت اور رحمت کی بنا پر دفاتر نہیں پکڑتے بلکہ آہستہ آہستہ ان کو پکڑتے ہیں جس کی ان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے اندر آیت کے اندر یہ ہے کہ اسی کے اندر استراج کا بیان ہے، یعنی جن میں ان گناہ کاروں کو مہلت دیتے رہتا ہے۔ میری تدبیر بڑی مثبت ہے، اور اس کے اندر کفار کے اس لغو خیال کی تردید ہے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنون میں مبتلا ہیں۔ یعنی کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے جن کے سابقہ ہیں ان کو ذرا بھی جنون نہیں؟ ان کو عقل و حکمت کے سامنے تو ساری دنیا کے اور حکمہ حیران ہیں۔ ان کے بارے میں جنون کا گمان کرنا خود جنون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اور صرف حقائق کو بیان کر کے آخرت اور عذاب اور خداوندی سے ڈرانے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ آیا کہ ان میں دو چیزوں کی طرف دعوت فکر دی گئی ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی بے شمار مصنوعات پہ غور و فکر، دوسرا اپنی مدت عمر اور فرصت عمل پر نظر۔ نمبر 188 سے 193 پہلے مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قائم کر کے رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں، جس کو جو چاہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفع کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسرے کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ عقیدہ اور توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کس قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اور ان آیت کے آخر میں ان لوگوں کے بے راہی اور کج روی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت سے پہلے جملے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا ذکر کر کے اولاد آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی، اور آخری میں جملے میں بعد کی آنے والی اولاد آدم کی گمراہی اور کا بیان کیا گیا کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کر لیا۔ اس آیت سے چند احکامات اور فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا تاکہ طبعی اور موافقت کا پورا ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکے، اور ازواج زندگی سے جو تعمیر عالم کے فوائد ہیں وابستہ ہوں وہ پوری طرح انجام سر پا سکیں۔ دوسرا یہ کہ ازواج زندگی کے جتنے حقوق اور فرائض اور زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ ہے، اور اصل مقصد سکون ہے دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں۔ ازواجی زندگی کا جو آج کل سکون بالکل برباد کر دیا ہے اس کا دشمن ہے۔ آج کی مذہب دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقوں کی بھرمار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرات میں ایسی چیزوں کو ہم لوگ مستحیل سمجھنے لگے ہیں جو گھریلو زندگی کا سکون برباد کر رہی ہیں۔ عورت کی آزادی کے نام پر اس کے بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالمگیر ہوتی جا رہی ہے، اس کو ازدواجی زندگی میں سکون برباد ہو گیا ہے اور اس کا یہ بہت بڑا داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے بے حیائی بے پردگی عورتوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہو جا رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ بچوں کے ایسے نام رکھیں جن سے مشترکہ نام مفہوم لیا جا سکتا ہو، چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو، وہ بھی ایک مشترکہ رسم سے بچیں اور سبب گناہ عظیم ہے یہ۔ اور ایسے نام رکھنے چاہیے بچوں کے کہ عبدالعزیز، عبدالشمس، اس طریقے کے نام۔ چوتھا یہ کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی ادائی شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ اور رسولوں کے ناموں پر رکھے جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ کو زیادہ پسند فرمایا۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان میں سے یہی صحیح اسلامی رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اول تو نام ہی غیر اسلامی رکھے جاتے ہیں، اور جو کہیں ماں باپ نے اسلامی نام رکھے بھی دیے ہیں تو ان کو بھی انگریزی کے مختلف حروف میں منتقل کر کے ختم کر دیا ہے۔ ان کا اصل میننگ سیرت اور صورت سے تو کسی کا مسلمان سمجھنا پہلے ہی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ناموں کے اس نئے طرز نے اسلام کی اس آخرت علامت کو بھی رخصت کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم اور اسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 194 سے 198 اس کے اندر یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد قرآن اور صالحین سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کریں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام سے لے کر عام نیک مسلمان تک سب داخل ہیں۔ اور معنی آیت کے یہ ہے کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لیے پرواہ نہیں کہ میرا محافظ مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سے قرآن نازل کرنے کی خصوصیات سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ تم جو میری اطاعت و مخالفت پر جمع ہوئے ہو، اس کی وجہ قرآن کریم کی تعلیمات اور دعوت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے وہی میرا مددگار محافظ ہے، اس لیے مجھے کیوں فکر ہو۔ اس کے بعد آخر جملے میں عام ضابطہ بتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے، عالم صالح نیک مسلمانوں کا بھی اللہ کفیل ہوتا ہے
ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی مزیر نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان پر غالب کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی وقت کے حکمت سے غالب ہو بھی جائے تو بھی اس لیے اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ وہ ظاہر میں ناکام ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیابی ہی ہوتا ہے، کیونکہ مومن صالحہ کا اصل مقصد ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے ناکام بھی ہو جائیں تو رضا الہی کا اصل مقصد پھر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیابی ہی ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ 199 سے 200۔ اس آیت میں قرآنی اخلاق کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے، جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کر کے آپ کو تمام اولین و آخرین میں صحابہ خلق عظیم کا خطاب دیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں دشمن اسلام کی کجری، ہٹ دھرمی اور بد اخلاقیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان آیتوں میں اس کے بامقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقی فاصلے کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ ادبی لغت کے اعتبار سے لغو عفو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش ہے، اس لیے علماء تفسیر کے مختلف جماعتوں نے مختلف معنی لیے ہیں۔ جمہوری مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ عفو کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو جو آسانی سے ساتھ بغیر کسی کلفت اور مشقت کے ہو سکے۔ تو معنی اس جملے کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں، یعنی شریعہ میں آپ لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ وہ جس پیمانے پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے اتنا ہی درجے کو قبول کر لیا کریں۔ مثلا نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منتقل ہو اور یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اس لیے کھڑا ہو کے حمد و ثنا کے ساتھ اپنے آپ کو الہی بارگاہ میں خود پیش کر رہا ہے، گویا وہ اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ اس کے جو اثار خشوع و خضوع، ادب و احترام کے ہونے چاہیے، ظاہر ہے کہ لاکھوں نمازیوں میں سے کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہوتے ہیں، عام لوگ اس درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو اس آیت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ ان لوگوں سے اس اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہی نہیں رکھیں، بلکہ جس درجے کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہی قبول فرما لیں۔ اسی طرح دوسری عبادت، زکوٰۃ، روزہ، حج اور عام معلومات و معاشرات کی جبات شرعیہ میں جو لوگ پورا حق ادا نہیں کر سکتے، ان سے سرسری اطاعت و فرما برداری ہی کو قبول کر لیا جائے۔ 203 اور 204 ان 2 آیتوں میں پہلی آیت میں ان کا ایک اصولی جواب دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور مثبت ہوتا ہے، اور جب دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فرق مخالف نے اس پر کوئی جرح بھی نہ کی ہو تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرے کہ فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کر کے تو ہم مانیں گے۔ موجود شہادت پر کوئی جرح پیش کیے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سے واضح معجزات کے دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ فلاں قسم کا خاص معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو رسول مانیں، یہ ایک غلط مطالبہ ہے جس کو کوئی عدالت کوئی تسلیم نہیں کرے گی۔ اور دوسری آیت میں بتلایا گیا ہے کہ قرآن مجید مومن کے لیے رحمت ہے، مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کو خطاب عام کے ساتھ اس طرح کا ذکر ہے: جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ اس آیت کی شان نزول میں روایت مختلف ہے کہ یہ حکم نماز کی قرات کے بارے میں آیا ہے یا خطبے کے
متعلقاً قرأت قرآن کے خواہ نماز یا خطبہ ہو یا دوسرے حالات میں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح الفاظ آیت کے عام ہیں اسی طرح اس کا حکم بھی سب حالت کے لیے عام ہے۔ 205 اور 206 اس کے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کو اللہ کی یاد اور ذکر کا حکم اور اس کے ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے۔ آداب ذکر آہستہ یا بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت کو 2 طرح کا اختیار دیا ہے، اور دوسرا طریقہ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یعنی روز کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والوں کو یہ بھی اختیار ہے کہ آواز سے ذکر کریں، مگر اس کا آداب یہ ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کریں۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے 3 طریقے حاصل ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صرف ذکر قلبی، یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو، اور یہ ہے کہ دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی، مگر اس طریقے کے لیے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کریں اور ایک درمیان سے آگے نہ بڑھیں۔ نمبر 206 میں سجدہ تلاوت ہے اور یہ سنت۔ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ انفال کے مراد غنام ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی۔ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا، آئندہ کون آگے بڑھے گا۔ مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے، دشمنوں کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا۔ دشمن کا پلٹا بہت بھاری تھا، لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور جب فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش بھی ہوئی۔ نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جنگ کی تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ بزرگ کہتے تھے کہ ہم نے پچھلے سے تمہارا دفاع کیا ہے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ لوگ آپ سے غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں، یعنی وہ اللہ کے مالک ہیں، اس کو ہی حق ہے کہ اس کے متعلق جو چاہے حکم دے، اور رسول کی ہیں، معنی وہ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر ان کو نافذ کریں گے۔ حاصل یہ ہے کہ اموال غنیمت کے بارے میں تمہارے رائے اور تجویز کا کوئی داخل نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ حکم شریعہ پر ہوگا۔ تو تم دنیا کی حرص مت کرو، آخرت کے طالب رہو، اسی طرح پر کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو کہ آپس میں حسد اور بغض نہ رہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 2 بس ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی عظمت کے اختصار سے ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور جو کہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں۔ بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ آیت نمبر 15 چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے تو خطرہ تھا کہ اس بات کا کہ زیادہ دشمن دیکھ کر کہیں واپس نہ ڈرنے لگے اور بھگدڑ نہ مچ جائے، تو روک دیا گیا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ آیت نمبر 16 اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر تم بھی میدان جنگ سے بھاگے تو یہ انجام ہے آگے، تو اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے اور تیسرا اس کو دیکھ کر ہٹ جاتا ہے تو لوگ دین سے پھر نہ جائیں۔
آیت نمبر 17 یعنی امتحان میں بھی ڈالا اور مدد بھی ساتھ کی تاکہ امتحان میں کامیابی بھی ہو جائے. کس قدر مہربان رب ہے. آیت نمبر 19 بدر کے دن اہل مکہ نے صبح دعا کی تھی کہ یا اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو، تو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا، اب تمہاری ناکامی کی صورت میں فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. آیت نمبر 20 ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. جو وہ کہے اسے غور سے سننا چاہیے اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن دل سے نہیں سننا. آیت نمبر 23 ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بات سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی کو زبردستی نہیں سناتا، اسی کے دل میں اتارتا ہے جو واقعی سننے کے لیے اپنے دل میں تہیہ کرتا ہے اور اپنے سچے دل سے اس کو سنتا ہے. اللہ کا کلام سننے کے بعد انسان کا رویہ یا تو اطاعت کا ہوتا ہے یا غفلت کا ہوتا ہے. آیت نمبر 25 منکر کو روکنا چاہیے ورنہ فتنہ سب ہی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، صرف ظلم کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ جو نہ روکے اس کو بھی. نمبر 28 مال اور اولاد نعمت بھی اور فتنہ بھی. کب نعمت ملتی ہے؟ جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے. کب فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے؟ جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، اپنے میں ہی مشغول ہو جاتا ہے. آیت نمبر 29 تقوی سے انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. تقوی سے انسان کے اندر اللہ کا قرب بھی پیدا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 33 استغفار عذاب سے بچانے کا سبب ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب سے 2 پناہ ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا، استغفار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. آیت نمبر 35 ایک انٹرٹینمنٹ بنائی تھی، انہوں نے عبادت کی. آیت نمبر 39 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. آیت نمبر 40 مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ مومن کا مولا تو اللہ ہے، وہ ان کی مدد کرے گا اور تمہاری شامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا مولا رہے. آمین یا رب العالمین.